بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، 31 دسمبر کی آخری شب اور یعنی 31 دسمبر 2021 کی آخری شب اور 1 جنوری 2022 کی ابتدائی رات کو خوب جشن منایا گیا پورے پاکستان بھر میں، اور خصوصی طور پر کراچی میں تو خوب نوجوانوں نے جو ہے وہ جشن سیلیبریٹ کیا، اور جس کے ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کے نظارے ہوئے۔ ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں 15 افراد شدید زخمی ہوئے اور ایک اندھی گولی لگنے سے 9 سالہ بچہ شہید ہو گیا۔ حکومتی اقدامات اور انتظامیہ کی باوجود ہوائی فائرنگ پر پابندی کے باوجود یہ واقعات رونما ہوئے، اور رپورٹ یہ جاری کی گئی ہے کہ غیر قانونی اسلحہ جو ہے اس واقعے کی وجہ بنا ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، غیر قانونی اسلحہ آتا کہاں سے پھر؟ دیکھیں، کسی کے پاس اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں ہے کہ فوراً رگڑا اور فوراً غیر قانونی اسلحہ بندے کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ ہوائی فائرنگ شروع کر دے۔ تو دیکھیں، کوئی نہ کوئی ذرائع آمد و رفت سے ہی آتے ہیں نا۔ تو ناکامی کا حکومت کو بھی اور ہمارے قانونی اداروں کو بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ کی ناکامی کی ہی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ دیکھیں، مجھے یہ جو نیا سال آتا ہے یا سال کا اختتام ہوتا ہو اور نیا سال جو آنے کی خوشی میں جو جشن منایا جاتا ہے، مجھے اس جشن منانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے پارٹی سیلیبریٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو اس وقت پاکستان کی نوجوان نسل ہے، وہ فحاشی کی طرف بہت زیادہ رجحانات پیدا ہو گئے ہیں، اور پوری رات میوزک، ڈانس اور بےہودہ قسم کے جو رسومات ہیں اس کی طرف بہت زیادہ جو ہے ان کی توجہ مبذول ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا کثرت کے ساتھ فحاشی اور بیہودہ قسم کے رسم و رواج کی طرف مائل ہونا، یہ یا تو والدین کی ناکامی ہے یا پھر ہمارے ائمہ مساجد کے جو امام و خطیب ہیں ان کی یہ نااہلی کہہ لیں یا ان کی ناقص کارکردگی کا ایک یعنی منہ بولتا ثبوت ہے کہ آخر دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں مساجد کا ائمہ خطیب اور امام اور علماء حضرات کا کیا قصور ہے۔ دیکھو، انہوں نے خود کو اپنے آپ کو معاشرے سے بالکل الگ کر لیا ہے۔ انہوں نے دین کو صرف اور صرف مسجد کے ممبر تک محدود کر دیا ہے، یا مدرسے کے مدارس میں درس و تدریس تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے۔ انہیں معاشرے کی بڑھتی ہوئی برائیوں کا ادراک ہی نہیں ہے، ان کا خاتمہ کیسے کیا جائے اور ان سے عوام کی اصلاح کیسے کی جائے، ان برائیوں سے آگاہ کیسے کیا جائے، اور ان برائیوں سے روکنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، وہ تو ہمارے آج کے علماء اور مدارس کے جو فارغ التحصیل عالم ہیں یا استاد ہیں، محترم ہیں، یا ائمہ مساجد ہیں، وہ تو بالکل بے خبر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی بہت بڑا ایک یوں سمجھ لو غیر ذمہ دارانہ
عمل اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے نوجوان نسل میں اس وقت کافروں کے تمام وہ رسومات اور فحاشی کی طرف رجحانات اور گمراہی کی طرف جو ہے ان کا جو ہے رجحان میں جو اضافہ ہوا ہے، اس میں ہمارے مذہبی پیشوا جو ہے وہ براہ راست ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ ہی نہیں کیا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہی نہیں ہے۔ اب میں اگلی بات کی طرف آؤں گا کہ مجھے جشن، جو نئے سال کا جو جشن ہوتا ہے اس پہ منانے پہ اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ پارٹی سیلیبریٹ کریں، مگر اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی سیمینار کریں، اس میں خطبات کریں، اس میں یہ ضرور جو ہے بات کو وضع کریں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، اور جو پرانے اور ہمیں نئے آنے والے سال کو میں نئے کرائسس کا کیسے خاتمہ کرنا ہے، نئے بحران سے کیسے نمٹنا ہے، ہمیں ایک پلان دینا چاہیے، ہمیں اپنی نئی نسل کو یعنی اپنی نوجوان نسل کو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دینی چاہیے کہ آنے والے سال میں ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے اور کیا کیا منصوبے بنانے ہیں، ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ صرف پوری رات فحاشی اور شراب نوشی اور طرح طرح کے میوزک کنسرٹ اور ڈانس اور مجرے وغیرہ میں ہی وقت گزار دینا چاہیے۔ یہ اس سے تھوڑا گریز کرنا چاہیے، ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آنے والے سال میں ہمیں کیا پلان ترتیب دینا ہے، ہم نے کیسا گزارنا ہے، ہم نے کیا کیا منصوبے کن کن پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے منصوبے۔ ہاں، ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں جس دن 31 دسمبر کا دن تھا تو میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی تھی کہ اس وقت صرف کراچی میں جو ہے 10 کروڑ سے زائد کی مالیت کی جو ہے شراب اسٹاک کی گئی ہے رات کو نئے سال کے جشن کے لیے، ٹھیک ہے، اور کئی ہوٹلز اور کئی فارم ہاؤس جو ہے بک ہو چکے ہیں۔ کراچی اور لاہور کے جو ہے وہ خبر نمایاں تھی کہ جی لاہور میں بھی کافی ہوٹلز اور کافی جو فارم ہاؤس بکنگ ہو چکی ہے، اور کہیں اور بکنگ ابھی بند کر دی گئی ہے کیونکہ کافی فارم ہاؤس بک ہو چکے ہیں جو کہ شراب نوشی اور ڈانس اور وہ فحاشی کے لیے جو ہے وہ وہاں پروگرام کھلم کھلا ہونے تھے۔ تو مجھے یہ خبر پڑھ کے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے ایک مسلم ملک میں، خاص طور پر ہمارے مسلمان حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے بہت زیادہ مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو علماء اور مشائخ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی لازمی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کے سد باب کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس برائی کو روکنے کے لیے کوئی اچھی ایڈوائس ضرور دینی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور نئے سال کو کس طریقے سے منانا چاہیے، وہ بھی ہمیں وضع کرنا چاہیے اپنی نوجوان نسل پہ، کیونکہ برائیاں اور فحاشیاں بے راہ روی کی جو ہے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس سے ہمیں، ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بات اگر میری اچھی لگتی ہو تو لائک شیئر لازمی کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اور مشورے کا اظہار لازمی کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔